تو اللہ سے یہی کہنا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے حوالے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں کرنا, ہم بگڑ جائیں گے. تو تو نے باقی پھر اپنی نگرانی کرنی ہے, خود عمل کرنا ہے. کہ میں تو ایک چیز دنیا کے بارے میں سوچتا ہوں, حضرت عمر نے لکھا تھا نا انگوٹھی پہ, کفا بالموتی واعظن, موت نصیحت کے لیے کافی ہے. حقیقت ہے موت نصیحت کے لیے کافی ہے. ہم سب آج سے 50 سال کے بعد یہ بیان ہوگا یہاں پہ, 50 سال کے بعد نہ میں ہوں گا نہ آپ, ہم سب لیٹے. اور اگر میں ہوا بھی نا تو آپ کہوں گے کاش نہ ہوتے تو زیادہ اچھا تھا. بات کرتے ہیں, کھانستے زیادہ ہیں. گھنٹہ ہو گیا یہاں بیٹھے ہوئے, 2 گھنٹے بعد بابا جی یہاں پہنچے ہیں بیان میں, اور کھانس زیادہ رہے ہیں اور بیان کم کر رہے ہیں. اور 4 شادیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. 100 سال میں کون بات کرے گا 4؟ کیا خیال, پتہ نہیں کیا ہو گیا. مفتی صاحب آپ 50 سال پہلے کے بیان سنو اور آج کے سنو, بہت فرق آ گیا. وہ مفتی رہے نہیں ہے. تو اتنی جلدی موت آتی ہے بھائی, کچھ پتا نہیں ہے کون کب نکل جائے پتلی گلی سے. تو یہ چیزیں سوچتے رہنا چاہیے تاکہ یہ دنیا کو ہم عذاب بنا کے اپنے اوپر مسلط نہ کریں. اور یہ جو کامیاب لوگوں کی ویڈیوز ہیں نا, اتنی دولت کما لی اور یہ کر لیا, ان سے کبھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قارون ہے جو خزانے لے کے گھومتا تھا, دنیا کو دکھاتا تھا. تو لوگوں نے کہا واہ اتنی دولت اتنی دولت. تو اہل علم نے کیا کہا, قرآن کہتا ہے وہی لکم, تباہ ہو جاؤ بھائی, اس پہ کیا مر رہے ہو, سب چھن جانے والی چیز ہے. تو نیک عمل کرو, اس کو فوکس کرو زیادہ. پھر دولت آ جائے تو نعمت ہے, اچھی بات ہے, نہیں آئے کوئی بات نہیں, انجوائے. غربت کو کیا, میرے پاس جب لوگ آتے رہے ٹینشن دور کرنے کے لیے, تو مجھے لگتا ہے مجھے جوتا نہ مار دے پکڑ کے. مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو بتا رہا ہوتا ہوں نا, وہ سمجھتا ہے کہ جب یہ پریشان ہو گیا تو میں اس کو نسخہ بتاؤں گا پریشانی دور کرنے کا, میں اس کو طریقہ بتاؤں گا. یعنی اس کے جو چیز یہ چاہتا ہے اس کو مل جائے, یہ بتاؤں گا میں اس کو. جیسے پیسے نہیں ہیں تو وہ اس کا خیال ہے مفتی صاحب ایک بزنس بتائیں گے جس سے نوٹ چھاپنے کی مشین بن جائے گا, یہ تو اس سے میری ٹینشن کیا ہو جائے گی پھر دور. رشتہ نہیں ہو رہا, عشق ہو گیا ہے, شادی نہیں ہو رہی, تو میں اس کو طریقہ بتاؤں گا اس طریقے سے ہو جائے گی. تو میں کوئی طریقہ نہیں بتاتا, میں اسے یہ بتاتا ہوں کہ نہیں ہو رہی, انجوائے کرو. ٹھیک, کیا کرو, ٹینشن میں پیسے نہیں ہے تو وہ آتا ہے اس امید پر کہ مفتی صاحب کے اتنے تجربے ہیں, تاجروں کے نمبر دیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. تو میں اس کو غربت میں انجوائے کرنے کے مشورے دینا شروع کر دیتا ہوں. تو بعض تو نیک ہوتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں کہ یار خوش ہو کے جاتے ہیں, مفتی صاحب آپ نے ٹینشن کیا کر دی دور. تو ایسے ایسے نسخے بتاتا ہوں نا, آپ نہ کوئی مجھ پہ کوئی چڑھ دوڑو. تو وہ کہتے ہیں مفتی صاحب جب بے روزگار ہیں, مسئلہ بچوں کی فیسیں نہیں جا رہی, میں کہتا ہوں اسکول سے نکال لو, ٹینشن ختم. کیا کہہ رہے ہو مفتی صاحب, اسکول سے نکال لیں پھر کیا ہوگا, ٹماٹر بیچیں گے اور کیا ہوگا. کیا کہہ رہے ہو مفتی صاحب, ٹماٹر بیچیں گے, کیا ہو گیا بھائی, یہ ٹماٹر جو بیچتے ہیں یہ ٹماٹر گرنیڈ بیچ رہے ہیں یا کیا بیچ رہے ہیں, ٹماٹر ہی تو ہیں. تو وہ میں ایکسٹریم پہ لے جاتا ہوں اس کو نا, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا. تو پھر میں اس کو ایک لطیفہ سناتا ہوں, آخر میں اینڈ ہوتا ہے وہ لطیفہ. میں کہتا ہوں بھائی تیرے دل میں دنیا کی محبت ہے, تو اگر سونے کے ڈلیاں بھی بیچے گا نا تو سکون میں. حقیقت ہے جو دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا, وہ پاکستان کا صدر بن کے بھی ٹینشن میں ہی رہے گا, ٹینشن لے گا بھی, ٹینشن دے گا بھی. وہ تو دنیا کو مسافر خانہ سمجھے تو خوشی تو اس کی زندگی میں ہے, ٹماٹر بیچ کے بھی خوش ہے, اور دولت آئے گی تو اور خوش ہو جائے گا وہ. دنیا نعمت انہی لوگوں کے لیے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں, خوشی صرف انہی کے نصیب میں ہوتی ہے. جو نہیں سمجھتے ہیں میرے بھائی, ان کی ساری ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں وہ کم بخت خوش پھر بھی نہیں رہ سکتے. ان پر ایسی نحوست اللہ نے مسلط کی ہے, وہ دولت کے انبار بھی ہو جائیں گے نا, وہ کم بخت خوش نہیں ہوگا. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی, بس وہ ایک لطیفہ سنا دوں, بہت دفعہ سنا چکا ہوں, ایک اینڈ اچھا ہو جائے نا تاکہ بیان کا. وہ ایک آدمی تھا نا جو ٹینشن نہیں لیتے, ان کی مثال دے رہا ہوں. وہ ایک نوجوان نا سمندر کے کنارے پڑا ہوتا تھا, بنیان پہن کے لیٹا ہوا ہے. کوئی بزرگ آئے, کہنے لگے بیٹا کچھ پڑھ کیوں نہیں لیتے. کہتا ہے پھر کیا ہوگا, اچھا سگریٹ بھی پی رہا ہے, دھواں ناک سے بھی نکال رہا ہے, منہ سے بھی نکال رہا ہے, بیٹا کچھ پڑھ کیوں نہیں لیتے. انکل پڑھنے کے بعد کیا ہوگا, میں میٹرک کرنا, کتنے سال میری, 10 سال میں. انکل 10 سال میں میٹرک کیا, پھر کیا ہوگا. کہتے ہیں پھر 2 سال کرنا, انٹر ہو جائے گا. پھر کیا, پھر BA کر لینا. پھر کیا, پھر جی ماسٹرز کر لینا. پھر کیا, پھر جی یہ کر لینا, وہ کر لینا. 18-20 سال نکال دیے اس کے نا. انکل پھر کیا ہوگا, بیٹا پھر اچھی جاب ملے گی. انکل پھر کیا ہوگا, جاب ملے گی تو پھر شادی ہو جائے گی اچھی جگہ. انکل پھر کیا ہوگا, پھر بیٹا اولاد ہوگی تمہاری.